نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے اور مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے حضرات ذی وقار آج کی یہ انتہائی پروقار تقریب سعید جس کے اندر ہمارے معزز مہمانان گرامی جلوہ افروز ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ ان کی آوازوں کے اندر قرآن کی صدا ہوگی بولے نا سبحان اللہ اور یاد رکھیے ہم کہتے ہیں نا جی فلانا بولے گا یار انہوں نہ بولنے دینا اے بول پیا تے گل بگڑ جانی جی فلان کو نہ بولنے دینا اگر یہ بولا تو بات بگڑ جائے گی فلان یار یہ کشامت کرتا ہے فلان جی یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے لیکن حضرات زبان تو یہی ہوتی ہے منہ تو یہی ہوتا ہے لیکن جب زبان پہ قرآن سجاتا ہے کوئی اور پھر یہ وہ نغمہ لاہوتی ہے یہ وہ صحیفہ انقلاب ہے اگر کوئی اس کو دل کے اندر جگہ دے تو حضرت فاروق اعظم آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے سونا یہ تو بتاؤ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا یہی مقام تھا میرے والد نے کہا تھا 5 اونٹوں کو سیدھا کرو تو مجھ سے نہیں ہوئے تھے لیکن آج یہی وہی عمر ہے کہ 36 لاکھ مربع میل پہ جو ہے کیا ہے اس کی حکومت ہے اور سارے سیدھے ہیں اور کون سیدھے ہیں حضرت حکیم بن حزام عرض گزاری کرتے ہیں صحیح آگ لگی ہوئی ہے رخ اس نے مدینہ کی طرف کیا ہوا ہے حضور کا غلام کہتا ہے اوہ ہم کوئی عام ہیں ہم قرآن والے ہیں صاحب قرآن ہمارے ہاتھ میں دامن قرآن بھی ہے ہمارے ہاتھ میں دامن صاحب قرآن بھی ہے کیا مطلب فرمایا ہمارا جو سینہ ہے اس کے اندر جو دل ہے اس دل کے اندر خوف خدا بھی ہے عشق مصطفیٰ بھی ہے شرم و حیا بھی ہے یہ لے میرا کپڑا اور لے جا کے آپ کو پیغام دے دے کہ یہ عمر بن خطاب کی چادر ہے اور تجھے پیغام ہے مدینہ کی طرف نہیں آنا چل تاریخ گواہ ہے اور بھائی یہ قرآن والے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ والے تھے جنہوں نے کیا ہے جناب قرآن کا دامن پکڑا تھا اور یہ وہ تھے جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے منور تھے جناب حضرت حکیم بن حزام جو ہے وہ بھی نہیں یہ کہہ رہے کہ حضرت اگر آگ کو بجھانا ہے تو آپ ہمیں ہدایت کریں کہ مٹی اٹھاؤ ڈالو پانی کا انتظام کرو آپ یہ کپڑا دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو جا کے آپ کو کہو کہ مدینہ کی طرف نہ آئے چل واپس انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا ان کو پتا تھا یہ قرآن والے بھی ہیں صاحب قرآن والے بھی ہیں
ان کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کا دامن ہے۔ حضرات محترم، مصر کے گورنر پیغام بھیجتے ہیں کہ صحیح دریائے نیل نہیں چلتا، ان کی ایک رسم ہے اور وہ حضور کی شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بتائیے ہم کیا کریں؟ اگر اس رسم اور رواج کو پورا کرتے ہیں تو دین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر پانی کا ایک بوند میسر نہیں ہوتی، 8 سالی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہماری راہبری اور رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بولے یا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ فرمایا جلدی کرو، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے کے آؤ۔ آج کا دور نہیں تھا کہ رجسٹر کے رجسٹر رکھ دیے جاتے، کاغذ کا ٹکڑا نہیں ملا، ایک ٹھیکری ملی، اس پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب پہلے بسم اللہ شریف لکھی۔ بسم اللہ شریف کیا ہے؟ یہ مغز قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ مغز قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر 3 کتابوں کا خلاصہ لینا چاہو تو سورہ حجرات سے والناس تک پڑھ لو۔ اگر پورے قرآن کا مغز لینا چاہو تو فرمایا سورہ فاتحہ کو پڑھ لو۔ اگر سورہ فاتحہ کا مغز حاصل کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ کو پڑھ لو، اور اگر بسم اللہ کو پڑھنا چاہتے ہو تو اس کی بے تک پہنچ جاؤ، اور اگر بے کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر مولا کائنات کے دروازے میں اور حضرات محترم یہ کوئی ایسے نہیں کہہ رہا، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں جو آج بھی لاہور میں سویا ہوا ہے، اور جو یہ نہیں تھا کہ جناب وہ کسی ایک کنویں میں رہا ہے، ارے وہ جہاں دیدہ آدمی تھا، جہاں دیدہ، اس نے علوم جدید بھی حاصل کیے تھے، ان کی وسیع نظر تھی علوم جدید پر بھی اور علوم قدیم پر بھی، لیکن ان کے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹا۔ بولو یار سبحان اللہ۔ ان کے ہاتھ سے دامن قرآن نہیں چھوٹا۔ انہوں نے کیا کہا؟ بوانگے دول بولے، انہوں نے کہا لوگا یہ نہ سمجھنا کہ اگر علم و دانش حاصل کرنی ہو تو یورپ کے صبر کرنے پڑیں گے، فرمایا اگر علم و دانش حاصل کرنی ہو تو مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں ولایت پڑھ کے آیا ہوں، پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں، سر کا خطاب لے کے آیا ہوں، لیکن جب آپ کو پتہ ہے خطاب دینے لگے، انہوں نے کہا مجھے سر کا خطاب نہ دو۔ انہوں نے کہا پھر کسے دے؟ انہوں نے کہا میرے استاذ کو دے۔ کس کو دے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کی جتنی تعلیم ہے ان کی تو اتنی ہے نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں تک پہنچانے والا میرا استاد ہے، اگر میرے استاد کو خطاب نہیں دے سکتے تو اقبال کو اس کی ضرورت ہے۔ جب اقبال ہے اقبال تو اسے پھر سر کے خطاب لینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اقبال بولتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور حضرت ذی وقار اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب کیا بولے؟ وہ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جا، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک جس خاک کو آج ہم بھول گئے ہیں، آج امت بھول گئی ہے، اس لیے رسوائی اور ذلت کے سوا اور کچھ ہمارا مقدر نہیں رہا۔ ارے جنہوں نے ان راہوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا تھا آج تک ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ اور پھر مجھے کہنے دیں اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا لب دی بولی بولدا، مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں بولدا، او کدی نہیں
آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ میں کوئی اپنی کتابت کے جوہر نہیں دکھا رہا اور نہ ہی میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھ میں دامن قرآن بھی پکڑ لیں اور دامن مصطفیٰ بھی پکڑ لیں۔ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی تے جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدی آج تو ہم ادھر رہ کے ڈولے ہوئے ہیں۔ کلندر لاہوری تو یورپ میں اتنا عرصہ پڑھ کے آیا، اس نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں میری آنکھ میں جچی نہیں، خیرہ نہ کر سکا۔ خیرہ کسے کہتے ہیں؟ خیرہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ کو جو ہے نا کیا ہے جلدی سے ایسے بند کرنا یا آنکھ کا چدھیا جانا۔ کسی کو ہم دیکھیں ایسے آنکھ جو ہے نا ہماری کھلی رہے، یار ہم ایسے کر لیں، یہ تو بڑی چیز ہے، ایسے کر لیں۔ فرمایا اوہ میں نے بڑے دانشور دیکھے ہیں لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش ہو فرنگ۔ کیوں کہ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو میری طرف تو میں عرض کروں، اور ماں بولی میں جناب میں آپ کو عرض کروں، وَيَوْنُ دِسْتَ نور حقیقتاں دا پر عشق جیدہ بصیرتہ رکھدا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ اور آپ نے اپنے جو ذوق کی جو وٹ ہے نا اس کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ جب قرآن کی یہاں سے صدا آئے نا تو آپ کے ذوق کی جو ہے نا کیا ہے جناب اس سے بھی زیادہ بلندی ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے مہمان کو عزت دینا۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی آ رہے ہیں، جب قرآن کی صدا آئے تو ان کو پتہ چلے عاشق بڑھ کے سن رہے ہیں۔ تو حضرات محترم انہوں دستا ہے نور حقیقتہ دا پر عشق جیدہ بصیرتہ رکھدا ہے۔ اوہ گھٹا کملی والے دے جوڑیاں دی سرما ناز فقیر دی اکھدا ہے۔ اوہ پیا ہویا محبوب دی گلی اندر او ککھ بھی سجنا لکھدا ہے۔ اوہ تینوں صرف بشر دسے پر سانوں تے نور نالا نور دسے فرق اپنی اکھدا ہے۔ کیوں اکھدا ہے؟ کیویں اکھدا ہے کہ نیکی اکھ وچ ہے گناہ اکھ وچ ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کو سارے نیک ہی نظر آتے، جی نیک ہی نظر آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گیا ہے، سونا میں بڑے پریشان، نے فرمایا ابوبکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سونا وہ آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے محمد بنایا، مزمم کوئی اور ہوگا۔ سونا ابو جہل تو اس طرح جو ہے کیا ہے غلاظت بکتا ہے، فرمایا یاد رکھ ابو بکر تو بتا تیرا کیا، تیری کیفیت کیا ہے، تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا سونیا اگر مجھ سے پوچھتا ہے نا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، اور رب بھی درود بھیجے ایک تیری۔ تو فرمایا اے میرے غلام ابو بکر میں مصطفیٰ آئینہ ہوں جس میں ہر کسی کو اپنی شکل نظر آتی ہے، وہ اپنی شکل دیکھ کے اپنی جو ہے مذمت بیان کر رہا ہوتا ہے، مذمت۔ اور جب تو دیکھتا ہے تو تو کہتا ہے چہرہ تیرا نور بنتے، نیکی اکھ بیچے، نیکی اکھ بیچے، گناہ اکھ بیچے، ثواب اکھ بیچے، ہاں جناب عذاب اکھ بیچے، میں کھانا اکھ بیچے، شراب اکھ بیچے، ہاں جناب پیتی بھی آکھے پلوندی بھی آکھے، رب دے رسول نال ملوندی بھی آکھے، اے اکھ بے زبانے پر بولتی بھی آکھے، اکھ وچ بندیاں نو تولدی بھی آکھے، راجے وال گلیاں وچ رولدی بھی آکھے، دلاں دیاں کنڈیاں نو کھولدی بھی آکھے، اوے پیر دی بھی آکھے، مرید دی بھی آکھے، بیچدی بھی آکھے، خریدی بھی آکھے، اوے اکھ وچ پاکے تے اکھ وچ لچے، اکھ وچ کعبہ تے اکھ وچ حج۔ عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک یقیناً یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا، اور کیسی سیدھی راہ؟ فرمایا ہے اقوم، سب سے سیدھی راہ۔
دکھاتا ہے اور ایسی سیدھی راہ جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہو. میں نے کہا سونا قرآن ہمیں یہ تو بتا کہ ہم کون سی راہ پہ چلیں. فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن حضرات یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی یہاں پر وقف بھی کر دینا. ابھی تک جو روز سے آیات ہے, رب سے آیت ہے, وہ آگے. فرمایا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور سب کے سب نے تھامنا ہے. جمیعہ کے ساتھ تاکید کر دی. فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہیں بٹنا. سونا اب ہم اگر فرقوں سے بچنا چاہیں, فرقوں میں نہ بٹیں, کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تم یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. بولو یا سبحان اللہ. حضرات محترم, اس آیت کو نظر عمیق سے پڑھیے اور اس کا جائزہ لیجئے. جناب فرقے وہاں بنتے ہیں جہاں نفرتیں ہو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور جہاں نفرت مٹ جائے وہاں جماعتیں اور فرقے نہیں بنتے. اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے آ کے دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں نکال دی تھی, دلوں کو محبتوں کا گہوارہ بنا دیا, محبتوں کا گہوارہ بنا دیا تھا. یار عجیب نہیں ہو گیا جناب والا؟ آج بھرا دے نال نہیں کھلوندا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکے دے وچوں بلا کے فرمایا عبد الرحمن بن عوف لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول. فرمایا سعد بن ربی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں مصطفیٰ نے تانوں دوواں دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دتے, اج تے بعد تسی دوویں بھرا ہو. بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں جناب والا, جب حضرت سعد بن ربی یہ انصاری صحابی ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی ہے, میرے مصطفیٰ نے بھائی چارہ قائم کیا, ہاتھ انہوں نے پکڑا لے گئے گھر. اب میں جو بات کرنے والا ہوں اس کو سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سننا ہے, اس کو مذاق نہیں بنانا. یہ دین کی جناب کیا ہے بات ہے, اور یہ میرے مصطفیٰ کا رنگ ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, لے گئے ہاتھ پکڑ کے, کہنے لگے سنگ یہ میرے مکان ہے, اب ایک میرا ہے ایک. فرمایا یہ مال ہے, اب آدھا میرا ہے آدھا تیرا ہے. اور حضرات جہاں میں نے سوال کیا تھا, آپ سے بھیک مانگی تھی سنجیدگی کی, سنیں. انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف یہ میری دو بیویاں ہیں, ان کو دیکھ لے, جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تو اس سے نکاح. آج لوگ ہمیں دائیں بائیں راستے دکھاتے ہیں, دائیں بائیں راستے جائیں گے نہ تو قرآن اس طرف ہدایت کرتا ہے اور نہ وہ سیدھی راہ ہو سکتی ہے. سیدھی راہ وہی ہے جب تک سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ نہیں ہوگا منزل مل نہیں سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ رب ذوالجلال نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. جب آپ اور میں سواری پہ بیٹھتے ہیں کیا حکم ہے؟ فرمایا سواری پہ بیٹھو تو دعا پڑھو. اچھا جی اب کیا بول رہے ہیں؟ ہم سواری پہ چڑھے, حکم ہے دعا پڑھو. جی کیسے پڑھے؟ فرمایا پڑھو سبحان سبحان. جناب والا یہ سبحان اب اس کی کئی وجوہات ہیں. یا تو سبحان اس لیے ہم پکار رہے ہیں سواری بڑی معزز ہے, یا تو اس لیے جناب سبحان پکارنے کا حکم ہے کہ سفر بڑا معزز. بولو نا, پھر میں لفظوں میں کہہ دوں ایسے ہی سرے کی بھی بیٹھے نا, وہ سفر رکھا جا جڑے سفر دے دوارا ہاں ٹھر پوے جی وہ کیڑا سفر ہے. چلو میں لفظ بولے نہ چاہ جہازاں دے میں چڑھ کھڑساں, جہازاں دے. اب جو گئے ہیں نا اب وہ بیٹھے چاہے 3 چک کی مسجد میں ہوں گے لیکن
لیکن ان کا دل اور دماغ جو ہے وہ فضائے مدینہ سے یا فضائے مکہ سے معطر ہو رہا ہو. حضرات محترم جہازہ تے میں چڑھ کھڑ سا تے شکر الحمد پڑھ کھڑ سا. کیوں؟ کہ حاجیاں نال میں رل کھڑ سا پر خدا نے وے تا ہن نے وے. خدا نے وے تا. اچھا چلو اور تھوڑا سا، یہ تو حاجیوں والی بات ہوگی نا. اور آکے آیا حج دا پاک مہینہ، آیا حج دا پاک مہینہ وال سہی آکے جل دیکھو شہر مدینہ. میں کسی شہر مدینہ دیکھو تے کی میں دیکھو آکے جالی چمکے تے ٹھاروں سینہ تے عرب جلی جہا سکھ اکھیاں دی. اور میرے دوست میرے پنجابی بھائی بیٹھے ہیں، میں ساری سیکی والی گل کراں تے وہ نہ کراں تے پھر گل ادھوری رہ جاتی. ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، بولے نا سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ حسن اتفاق عجیب ہے. ہمارے جو ننیال ہیں وہ پاک پتن کے ہیں، اور جو ہمارے دادکے ہیں وہ بہاولپور ریاست کے ہیں. اور جب ہم ادھر ریاست میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آؤ دیکھو جی پنجابی آ گئے، اوبے والے آ گئے جی. جب ادھر جائیے تو وہ کہتے ہیں دیکھو ریاستی آ گئے جی. ہمارے ساتھ عجیب حسن اتفاق ہے. اور جیسے یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. لیکن میں پنجابی کی بات نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی پنجابی زبان ایسی ہے کہ جناب اس کے اندر عاشق نہیں گزرے، بڑے بڑے عاشق جی. وہ کیا کہنا آتے نے دنیا دے سفراں تو اور بندہ اک بھی تے جاندا ہے، صرف اک نہیں جاندا نالے تھک بھی تے جاندا ہے. کاری خالص ہے نالے تھک بھی تے جاندا ہے. میں کہ پھر انہوں نے کہا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. پر سفر مدینے دا کبھی سواری کے لیے سبحان اللہ، کبھی سفر کے لیے سبحان اللہ، پھر کبھی منزل کے لیے سبحان اللہ کبھی. لیکن حضرات جب ہم سواری پہ بیٹھے تو ہمیں حکم ہے تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. کیوں؟ فرمایا سخر لنا ھذا، جس رب نے تم کمزور تھے یہ سواری تمہارے مسخر کر دی. یہ تو ہمارے سفر کی حالت ہے. لیکن جب اپنے یار کی واری آئی انہیں سفر نہیں کرایا، فرمایا سفر ہوتا ہے تھکانے کے لیے. سفر ہوتا ہے جی تھکانے کے لیے. رب تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب آپ کو سفر نہیں کرانا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی اسرا، سبحان اللہ جی اسرا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی. اچھا پھر بڑے عجیب بات ہے، یہ قبلہ آپ کی نظر میں کروں گا. طلحہ بھائی ماشاءاللہ آئے ہیں اب اور ان کے ساتھ معزز مہمان ہیں، تو میں ابھی سے دعوت دے دوں جی تسی مہربانی کرے جے محفل تو بعد میرے کو آیا جے تانوں لال سارے پارک دی سیر کراواں گا جی. رات کے 1 بج جائے گا، رات کے 1 بجے جی میں آپ کو لال سارا پارک کی سیر کراؤں گا. تو میرے مدرسے کے طالب علم بھی کہیں گے، استاد کہیں گے صحیح کر صاحب بھولے تو نہیں ہوئے کھڑے، رات دی سیر کہیں. لیکن اللہ نے اپنے یار کو بلایا سورج کی روشنی میں، چلو رات کو بلایا رات کی چاندنی میں. بھائی 27 کو کون سی چاندنی ہوتی ہے؟ اے میرے پیارے اللہ اپنے یار کو تو نے سیر کرائی، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی سیر بھی رات کی کرائی، پھر رات بھی 27ویں کی. فرمایا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے نہ چاند کی چاندنی. یہ میں اگر بات کہوں میری کیا حیثیت ہے، پتہ ہے کنہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے. یہ تو فارسی ہے، چلو میں اسے اور لفظوں میں ڈالنا چاہتا ہوں جو آپ تک بھی سمجھ کے ساتھ پہنچے.
سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا، وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑھ اتنا بڑا، وہ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا، صرف اللہ ان سے۔ حضرات محترم، میں اب اختتام کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج یہ اصحال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے محفل، جناب کیا ہے، معراج النبی بھی ہے اور اصحال ثواب بھی ہے، جیسے آپ نے پہلے فرمایا۔ حضرات محترم، سواری چلی، اسرا بعبدہ، اب برسولہ یا بنبیہ کیوں نہ کہا جی، بعبدہ کیوں کہا، لیکن اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کیوں فرمایا؟ ایسے کیوں نہیں فرمایا؟ من المسجد الحرام الى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا گیا میرا مصطفیٰ مسجد حرام سے ان کا سیر شروع ہوئی، جو زمینی سیر تھی یہ مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ فرمایا میرے بندو سن لو، مسجد اقصیٰ وہ ہے بارکنا حولہ جس کا ارد گرد کیا ہے؟ بابر۔ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اور ہوتی بھی مسجد کے اندر برکتیں ہیں، لیکن یہ کیسی مسجد ہے جس کا ارد گرد بھی کیا ہے؟ حضرات محترم، میں اب ایک قول ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، چلے دوسرا بھی رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کا ارد گرد بابرکت کیوں ہے؟ کہتے ہیں اصل یہ کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا باغات ہی باغات ہیں، ان کے پھل ایسے ہیں جو بھی کھاتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھل کہاں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی شاخ پہ۔ میں نے کہا شاخ کہاں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی درخت کے ساتھ۔ میں نے کہا درخت کا تعلق کہاں ہوتا ہے؟ اس کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ آسمان میں یا زمین میں؟ کس میں بھائی؟ میں نے کہا پھر اصل فیض تو زمین کا ہے۔ اچھا اگر درخت زمین سے فیض لے، اپنا جڑ مضبوط کرے، پھر مضبوط ہو جائے، پھر اپنا وہ فیض شاخ پہ پہنچائے، پھر اس شاخ پہ کیا ہے جناب؟ پھل لگیں، پھر وہ پھل جو کھائے اس کو مزہ آ جائے، اس کو کیا آ جائے جی؟ مزہ آ جائے۔ اب میں دوسرا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، ایسے نہیں قرآن سے، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جناب والا دوسرا قول یہ کہ اس کا ارد گرد اس لیے بابرکت ہے کہ وہاں اللہ کے انبیاء اور نبیوں کے مزارات ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مزارات۔ میں نے کہا جی پہلے قول میں بابرکت کیوں ہے جی؟ وہاں سے کیا ہے؟ پھل، لیکن اس پھل کا میں نے تعلق آپ کو بتا دیا، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زمین سے۔ لیکن اب دوسرا قول کیا ہے کہ وہاں مزارات ہیں۔ میں نے کہا صحیح، یہ درخت پھل دے سکتا ہے، اللہ کے نبی اور ولی جو سوئے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا؟ ایسے نہیں بھئی، ایسے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھل لگتا ہے شاخ پہ، اور پھر شاخ کا تعلق ہوتا ہے درخت سے، اور درخت کا تعلق ہوتا ہے جڑ سے، اور جڑ جو ہے وہ کہاں سے فیض لیتی ہے؟ میرا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
وہ اگر پانی کے قطرے برسا سکتا ہے تو پھلوں کے بھی بارش، لیکن بس لیکن نظام یہ ہے جو سینہ جلدی ختم کرے سمجھے وہ لگ گیا تو دیر نہیں تو یہ نظام قدرت ہے۔ زمین سے پھر ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ایک بزرگ نے ایک آم کھایا اور وہ بڑا لطف اندوز ہوا۔ اس نے بچے کو بلایا، پوچھا بیٹا یہ کون سا آم ہے؟ اس نے کہا جی بابا جی اس کا نام کہتے ہیں لنگڑا آم۔ کون سا آم؟ لنگڑا آم۔ بابا جی نے کہا بیٹا بڑا لطف ہے، جی چاہتا ہے اسے ادھر ہی نہ کہیں بو دیں۔ انہوں نے کہا بابا جی بسم اللہ۔ وہی گٹک لی، اسے زمین کے اندر کیا ہے جناب گاڑ دیا۔ اب وہاں سے جناب کیا ہے ایک تنا نکلا، اس کی آبیاری کرتے رہے، کرتے کرتے تناور درخت بن گیا۔ اب اس پہ پھر کیا ہے آم لگے، تو بابا جی نے پھر اس بچے کو بلایا، بیٹا ذرا توڑ کے دینا۔ تو بیٹے نے توڑ کے دیا، بابا جی نے پھر منہ سے لگایا، اسی طرح پھر لطف اندوز ہوئے۔ لیکن حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہی فلسفہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دوستان محترم، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ زمین اتنی امین ہے، دانا اوپر نہ رہے، گٹک اوپر نہ رہے، اگر اوپر رہے گی تو ضائع ہو جائے گی۔ اگر اپنے آپ کو خاک آلود کر دے، خاک میں ملا دے، تو ایک گٹک گئی تھی، اس سے تناور درخت نکلا، اس درخت پہ ایک گٹک نے جناب 20 من آم دے دیے۔ اگر حضور کا غلام قبر میں چلا جائے وہ فیض نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں فیض دے سکتا؟ ارے زمین پہ اوپر ہوتا ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ہاں یہ فیض دیتا ہے، فرمایا ہم پاکیزہ زندگی دیتے، ہم پاکیزہ زندگی دیتے۔ زمین کے اوپر ہو یہ پھر بھی پھلدار ہے، اگر زمین کے اندر چلے جائیں پھر بھی کیسے؟ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں جی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ فرمایا اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں میں اللہ کیسے کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہوں پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ وہ پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین میں مضبوط، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، توتی۔ اب اگلی بات بڑی عظیم ہے، فرمایا توتی اکلہا، فرمایا جس درخت کی جڑیں زمین میں لہ جائیں، اتر جائیں، وہ زمین سے فیض حاصل کرتا ہے اور مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا ہے۔ یہ تو ایک درخت ہے، میں نے تو پوری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ اپنے سینے کے اندر دل ہے، اس دل میں کلمے کی جڑ اتار لے تو فرمایا زمین کے اوپر ہوگا تو پھلدار ہوگا، زمین کے اندر چلا جائے گا تو پھر بھی پھلدار۔ لیکن کیسا پھلدار ہوگا؟ فرمایا جو درخت پھل دیتا ہے موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں اب قبلہ چودھری صاحب سے عرض کروں، صحیح میں آپ کے پاس کھانا کھاؤں گا لیکن تازی کھجورے بھی کھاؤں۔ یہ کہیں گے صحیح قاری صاحب مہربانی کرو پھر سامن نو تے آن دیو۔
ساون تو پہلے تھے، تازہ کھجور نہیں مل سکتی، لیکن اللہ کا قرآن گواہ ہے، فرمایا کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کا پھل جب کھانا چاہو تو وہاں سب کا انتظار کرنا پڑے گا، اگر حج کرنے کے لیے جاؤ تو وہاں سب کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن فرمایا تؤتی اکلھا کل حین، تؤتی اکلھا، فرمایا آنا تیرا کام ہے۔ کس کے پاس؟ فرمایا بندہ مومن کے پاس۔ صحیح کب آئے؟ فرمایا زمین کے اوپر ہو پھر بھی آؤ، زمین کے اندر چلا جائے پھر بھی آؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا اکلھا، اس کا پھل کھاؤ گے۔ کب؟ دن میں، رات میں، ساون میں، بھادو میں۔ فرمایا کل حین، کل حین، اب جن کو پھل من ہر وقت، فرمایا سال کی قید نہیں، فرمایا مہینے کی قید نہیں، موسم کی قید نہیں، دن کی قید نہیں، رات کی قید نہیں، ایک لمحہ کی بھی قید نہیں، فرمایا آنا تیرا کام۔ جن کو پھل ملا ہے پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو، جیسے قاری صاحب نے، قرائے کرام نے، جناب انہوں نے تمازت بھی دکھائی، یعنی گرمی بھی دکھائی ہے، نرمی بھی دکھائی ہے۔ اب میں بھی آپ کو گرمی بھی دکھائی ہے، ابھی نرمی بھی دکھا رہا ہوں، بولے نا سبحان اللہ۔ جن کو پھل لگا ہے کیا؟ آکے از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست۔ آپ کی توجہ، از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو بہار مست۔ از شراب غوث اعظم، اب یہ فارسی ہے شاید آپ نہ پہنچ سکے، چلو اس کا آسان سا ترجمہ کر دوں، بولے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، کیا اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا دل میں تجھے۔ چلو بات ختم کریں جناب۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا کیا تم پیدا کرتے ہو یا میں رب پیدا کرتا ہوں؟ پھر آگے ارشاد فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرمایا اے بڑی باتیں نہ کیا کر کہ جناب میں نے بڑا اعلیٰ بیج بویا ہے، میں نے جناب وقت پہ پانی لگایا ہے، میں نے جناب اتنی کھاد کی بوریاں جو ہے نا اس میں ڈالنی ہیں، دیکھو تو صحیح یہ کیسی فصل لے لہا رہی ہے، فرمایا تیری ضرورت ہی نہیں۔ انتم تزرعونہ، استفہام میں کیا فرمایا؟ تو نے یہ کھیتی اگائی ہے، تیری اوقات ہے، اے تو دانے کو مٹی کے اندر کیا ہے رولتے آیا ہوں، تو کہے بندے کو رولتے کو مول پہ ہوئے، تو کہے کو رولتے کو مول پہ بنجے، تو دانے کو رولتے تیادہ جناب میں بڑا اچھا بیج بویا ہے، فرمایا یہ تیرے بیج دا کمال نہیں، یہ اس خالق دی خلقیت دا کمال ہے۔ جیڑا رب ایک دانے تو سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانے دے وچوں 700 دانا دے وے، ایک دانا ان دے وچوں 7 سیٹے، ہر سیٹی دے وچ وال ایک دانا ڈالو، اس سے اللہ 7 بالیاں عطا فرمائے، 7 سیٹے عطا فرمائے، پھر ہر سیٹے کے اندر ہر بالی کے اندر 100 دانا عطا فرمائے، اور 7 بھوسا بھی
مالک اس بھوسے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا تمہیں اپنے پیٹ کی ہے، مجھے اپنی مخلوق کی کوئی خیال نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ تو اپنا اس سے پیٹ بھرے گا، ارے جہاں سے تو دودھ حاصل کرے گا میں نے ان کو بھی تو خوراک دینی ہے۔ اچھا، اور قبلہ باتوں سے باتیں نکل رہی، پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ جناب جب گندم جو ہے نا کیا ہے گائے جاتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے جی گندم کو مہینہ مہینہ رکھا جاتا تھا۔ کیوں رکھتے تھے؟ وہ کہتے میاں اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کی اور مخلوق اور بھی مخلوق ہے یار وہ بھی اپنا حصہ لے لے۔ 5 دن پڑی رہے، ایک صاحب ان سے کہا یار آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ 5 دن آپ جو ہے نا اس کی رکھوالی کے لیے سوتے ہو۔ اب میاں آپ تو ترقی یافتہ تھا، اور کہ یار کی کریے ساڑھے بابا جی پتہ نہیں کی ہو، کہتے ہیں 5 دن چکنی نہیں تھی، پتہ نہیں ساڑھے بابے جی۔ جب بار بار سوالات ہوئے تو بات سمجھ میں آئی کہ بابا جی کیوں 5 دن رکھواتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے، ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا صحیفہ انقلاب، اس نے ہماری کیا ہے ہر طریقے سے راہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، راہبری اور رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ یاد رکھیں اب یہ گندم کا موقع آ رہا ہے، اس گندم پہ غریبوں کو بھی یاد رکھیں گے نا بھائی؟ ہماری جو زمینیں ہیں اس کے اندر کیا ہے نصف پوشن 20واں حصہ، ویسے تو عشر ہوتا ہے 10واں حصہ، لیکن اس میں کیا کرنا ہے 20واں حصہ غریبوں تک پہنچانا ہے۔ یقین جانے جب غریب کے پیٹ میں لقمہ جائے گا نا اسے دعا کرنے لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جب لقمہ پہنچے گا نا اس کی انتڑیاں بھی آپ کو دعائیں دیں گی۔ جناب جب غریب کی خدمت کریں گے، آج ہم اس سبق کو بھلا چکے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا بے شک یہ قرآن تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور کیسی راہ؟ فرمایا بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اب یہ قرآن کے راستے ہیں، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک راستہ غریبوں کی خدمت والا بھی ہے، اور دوسرا راستہ جب صدا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب میں کہتا ہوں میں آخری شعر پڑھوں، شیر بن کے پڑھوں، اور آپ بھی شیر بن کے سنیں۔ تھوڑی جئی زندگی تے کر لو عبادتاں، اللہ دے قرآن دیا کر لو تلاوتاں۔ او بھائی تھوڑی جئی زندگی تے کر لو عبادتاں، اللہ دے قرآن دیا کر لو تلاوتاں۔ ہن پڑھ گھن یار قرآن تے آخر مر ونجڑا آخر، ہن پڑھ گھن یار نماز تے آخر مر ونجڑا آخر مر ونجڑا۔ کچا مکان تیرا قبر اندھاری ہے، جس دن جتے کوئی بوت نہ باری ہے، اے فانی سارا جہان تے آخر مر ونجڑا